بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ نہروان ابو سفیان کے بیٹے کی بدترین اور غیر جانبدار سیاست اور اس کی جداگانہ عقل عمرو و عاص کی وجہ سے بہت زیادہ تلخ اور غم انگیز واقعات رونما ہوئے۔ اس واقعہ کا انجام پہلے ہی دن سے اس کے برے آثار سے آگاہ تھا اور اپنی کامیابی کے لیے حکمت کے مسئلہ پر اسے مکمل اطمینان تھا۔ اس سیاست کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم معلوم کریں کہ اس بدترین سیاست کی وجہ سے دشمن نے اپنی آرزو حاصل کی یا نہیں۔ جو نتیجہ اس سلسلہ میں نکلا ہے اس میں سے کچھ نتیجوں کا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، شامات پر معاویہ کا قبضہ ہو گیا، جس میں تمام چھوٹے بڑے شہر اور علاقے شامل ہیں اور اس کے تمام سردار اور اس علاقہ میں اس کے نمائندے صدقے دل سے اس کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، اور اگر کسی وجہ یا غرض کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دل لگائے تھے تو ان کو چھوڑ کر معاویہ سے ملحق ہو گئے۔ نمبر 2، امام علی علیہ السلام جو کامیابی کی آخری منزل پر تھے اس سے بہت دور ہو گئے، اور پھر کامیابی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی فوج میں جہاد کرنے کی صلاحیتیں بہت زیادہ ختم ہو گئی تھی، اور اب لوگوں کے اندر شہادت کا جوش و جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ نمبر 3، معاویہ کی برباد ہوتی ہوئی فوج دوبارہ زندہ ہو گئی، باعث طرح پھر سے جوان ہو گئی، اور عراق کے لوگوں کی روح کو کمزور کرنے کے لیے اس نے لوٹ مار کی اور غارت گری شروع کر دی تاکہ اس علاقے کا امن و امان چین ختم ہو جائے اور مرکزی حکومت کو کمزور اعلان کر دے۔ نمبر 4، ان تمام چیزوں سے بدتر یہ کہ عراق کے لوگ دو گروہ میں بٹ گئے، اور ایک گروہ نے حکمیت کو قبول کیا اور دوسرے گروہ نے اسے کفر اور گناہ سے تعبیر کیا۔ البتہ یہ گروہ وہی لوگ تھے جس نے میدان صفین میں امام علی علیہ السلام کو حکمیت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، اور امام علی علیہ السلام کے لیے ضروری سمجھا کہ وہ اس کام سے توبہ کریں، ورنہ عقائد کے ریسمان سے ان کی گردن سے کھول دیں گے اور ان سے معاویہ کی طرح جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 5، ایسی فکر رکھنے کے باوجود حکمیت کے مخالفین جو ایک وقت تھا کہ امام علی علیہ السلام کے طرفدار اور چاہنے والے تھے، اور امام علی علیہ السلام نے اس گروہ کے دباؤ کی وجہ سے اپنی مرضی اور اپنے عقیدے کے برخلاف ووٹ دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کوفہ میں آنے کے بعد ہی ان لوگوں نے حکومت وقت کی مخالفت کرنے والوں کے اعوان سے شہر چھوڑ دیا اور کوفہ سے 2 میل کی دوری پر پڑاؤ ڈالا۔ ابھی جنگ صفین کے برے اثرات ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک بدترین جنگ نہروان رونما ہو گئی، اور یہ سرکش گروہ اگرچہ ظاہری طور پر بہت مضطرب و پریشان ہوئے، لیکن اس گروہ کے باقی لوگ اطراف و جوانب میں لوگوں کو آمادہ کرنے لگے، اور اسی تحریک کے اثر کی وجہ سے 19 رمضان سن 40 ہجری کو علی علیہ السلام خوارج کی اسی پستی کی وجہ سے قربان ہو گئے اور محراب عبادت میں شہید ہو گئے۔ جی ہاں، امام علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کے زمانے میں 3 بہت سخت جنگوں کا سامنا کیا جو تاریخ اسلام میں بے مثال ہیں۔ پہلی جنگ میں عہد و پیمان توڑنے والے طلحہ و زبیر کو، جنہوں نے ام المؤمنین کی حیثیت جو کہ رسول اسلام کی حیثیت و عظمت کی طرح تھی، اس کے ساتھ بری طرح پیش آئے اور انہیں خونی جنگ میں لے گئے اور آخر میں مورد سرزنش قرار پائے۔ دوسری جنگ میں مد مقابل ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا کہ جس نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا بہانہ بنایا اور سرکشی کے ذریعے مرکزی حکومت اور امام منصوص اور مہاجرین اور انصار کے ذریعے چنے گئے خلیفہ کی مخالفت کے لیے اٹھا اور حق و عدالت کے راستے سے منحرف ہو گیا۔ تیسری جنگ میں جنگ کرنے والے امام علی علیہ السلام کے قدیمی ساتھی تھے، جن کی پیشانیوں پر عبادتوں کی کثرت سے سجدوں کے نشان تھے اور ان کی تلاوتوں کی آواز ہر طرف پہنچ رہی تھی۔ اس گروہ سے جنگ پہلی 2 جنگوں سے زیادہ مشکل تھی، مگر جب امام علی علیہ السلام نے کئی مہینہ صبر و تحمل، تقریروں اور بااثر شخصیتوں کے بھیجنے کے بعد بھی ان کی اصلاح سے مایوس ہو گئے، اور جب وہ لوگ اسلحوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تو
اور ان سے جنگ کی اور خود اپنی تعبیر کے مطابق فتنہ کی آگ کو جڑ سے نکال دیا۔ امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ ان مقدس نما افراد کے ساتھ جنگ کرتا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کا اسلام کے ساتھ سابقہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کے میدان میں آپ کے ہجرت اور ایثار اور پوری زندگی میں زہد و تقویٰ اور مناظرہ کے میدان میں علم و دانش سے سرشار اور بہترین و عمدہ منطقی دلیل وغیرہ جیسی صلاحیتوں نے آپ کو وہ قدرت عطا کی تھی کہ جس کے ذریعے آپ نے فساد کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ تاریخ اسلام میں ان تین گروہوں کا نام ہے: ناقصین، عہد و پیمان توڑنے والے، اور قاسطین، ظالم و ستمگر اور حق سے دور ہونے والے، اور مارقین، گمراہ اور دین سے خارج ہونے والے افراد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تینوں نام پیغمبر کے زمانے میں رکھے گئے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تینوں گروہوں کے اس طرح سے صفات بیان کیے تھے اور علی علیہ السلام اور دوسرے لوگوں سے فرمایا تھا کہ علی ان تینوں گروہوں سے جنگ کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کام خونی جنگ اور غیب کی خبر دیتا ہے، جسے اسلامی محدثین نے حدیث کی کتابوں میں مختلف مناسبتوں سے یاد کیا ہے۔ نمونہ کے طور پر یہاں ان میں سے ایک کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ کرو۔ خوارج کا بدترین مظاہرہ لفظ خوارج بہت زیادہ استعمال ہونے والے لفظوں میں سے ہیں اور علمی تاریخ اور علمی کلام کی بحثوں میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور عربی لغت میں یہ لفظ حکومت پر شورش و حملہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور خوارج ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو حکومت وقت پر فتنہ ایجاد کرے اور اسے قانونی نہ جانے، لیکن علمی کلام اور تاریخ کے علماء کی اصطلاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہیوں سے نکلے ہوئے گروہ کو کہتے ہیں، جنہوں نے مسئلہ حکمیت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو و عاص کے قبول کرنے کی وجہ سے اپنے کو امام علی علیہ السلام سے جدا کر لیا اور اس جملے سے اپنا نعرہ بلند کیا، اور یہ نعرہ ان کے درمیان باقی رہا، اور اسی نعرہ کی وجہ سے علم ملل و نحل میں انہیں محکمیہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حاکمیت کا مسئلہ قبول کرنے کے بعد مصلحت سمجھا کہ میدان صفین کو چھوڑ دیں اور کوفہ واپس چلے جائیں اور ابو موسیٰ اور عمرو و عاص کے فیصلے کا انتظار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کوفہ پہنچے تو اپنی باغی فوج کے کئی گروہوں سے روبرو ہوئے۔ آپ اور آپ کے جانبازوں نے مشاہدہ کیا کہ بہت سے سپاہیوں نے کہ جن کی تعداد 12,000 لوگوں پر مشتمل تھی، کوفہ میں آنے سے پرہیز کیا اور حکمیت کے قبول کرنے کی وجہ سے بعنوان اعتراض کوفہ میں آنے کے بجائے ہرورہ نامی دیہات کی طرف چلے گئے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے نخلیہ کی چھاؤنی میں پڑاؤ ڈالا۔ حکمیت، جسے خوارج نے عثمان کا بہانہ بنا کر امام علی علیہ السلام کے سامنے لٹکایا تھا، وہی موضوع تھا کہ ان لوگوں نے خود اس دن، جس دن قرآن کو نیزہ پر بلند کیا گیا تھا، امام علی علیہ السلام پر اسے قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا، یہاں تک کہ قبول نہ کرنے کی صورت میں آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے شیطانی فکروں اور اعتراضی مزاج کی وجہ سے اپنے عقیدے سے پلٹ گئے اور اسے گناہ اور خلاف شرع بلکہ شرک اور دین سے خارج جانا خود توبہ کیا، اور امام علی علیہ السلام سے کہا کہ وہ خود بھی اپنے گناہ کا اصرار کر کے توبہ کرے اور حکمیت کے نتیجے کے اعلان سے پہلے فوج کو تیار کرے اور معاویہ کے ساتھ جنگ کو جاری رکھے۔ لیکن امام علی علیہ السلام ایسے نہ تھے کہ جو گناہ انجام دیتے اور غیر شرعی چیزوں کو قبول کرتے اور جو عہد و پیمان باندھا ہے اسے نظر انداز کر دیں، مگر امام علی علیہ السلام نے اس گروہ پر کوئی توجہ نہیں دی اور کوفہ پہنچنے کے بعد پھر اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن شر پسند خوارج نے اپنے برے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف کام کیا، جس میں سے بعض یہ کام ہے: نمبر 1، امام علی علیہ السلام سے خصوصی ملاقاتیں کی تاکہ انہیں عہد و پیمان توڑنے پر آمادہ کرے۔
نمبر 2 نماز با جماعت میں حاضر نہ ہونا۔ نمبر 3 مسجد کے اندر علی علیہ السلام کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگانا۔ نمبر 4 علی علیہ السلام اور جو لوگ صفین کے عہد و پیمان کو عمدہ جانتے تھے۔ نمبر 5 عظیم شخصیتوں کو قتل کر کے عراق کے امن و امان کو خراب کرنا۔ نمبر 6 امام علی علیہ السلام کی حکومت کے مقابلے میں مصلحانہ قیام۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔